بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کے تیسرے حصے میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بزرگان محترم اور ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بات کا مشورہ کر لیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے، قتل کرنا چاہتے تھے بڑے بھائی کی رائے کی بنیاد پر، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیں اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو۔ جب بڑے بھائی نے یہ رائے دی تو ان کو بہرحال راستے سے ہٹانے پر اتفاق ہوا۔ اب وہ کسی بہانے سے یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر جانا چاہتے تھے، تو یہی درخواست لے کر والد کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے سلسلے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے انداز بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی یہی درخواست لے کر کے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، مگر حضرت یعقوب نے انکار کر دیا، تو اس مرتبہ زیادہ تاکید اور اصرار کے ساتھ حاضر ہوئے تاکہ اطمینان دلا سکیں اور بھروسہ دلا سکیں کہ انا لہو لناصحون، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کو چاہتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کے بعد ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، اپنا اصل مقصد بیان کیا کہ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ کل کو بھیج دیجئے گا۔ یرتع ویلعب، کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، سیر و تفریح کر لے گا۔ یہ درخواست جا کر کے اجازت مانگی اس طرح کر کے۔ غدا یرتع ویلعب، مفسرین کرام اس سے بیان فرماتے ہیں اور کہ شریعت کے اندر کھیل کود کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ کھیل اور وہ سیر و تفریح شریعت کی حدود کے اندر ہو اور اس کے اندر کسی غلط کام یعنی کسی ناجائز فعل کی آمیزش نہ ہو، کوئی ناجائز کام اس کھیل کود اور سیر و تفریح کے اندر نہ ہو، تو وہ سیر و تفریح کرنا، وہ کھیلنا بالکل مباح اور جائز ہوگا۔ اور آگے کہنے لگے انا لہو لحافظون، ہم تو اس کے نگہبان ہیں، ہم تو اس کے محافظ ہیں، آپ ہمیں لے جانے دیں۔ بھائیوں نے جا کر کے درخواست رکھی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے ڈر اور غم کو واضح کیا، کہنے لگے انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب۔ دو وجہوں سے منع فرمایا۔ نمبر ایک، فرمانے لگے انی لیحزننی ان تذهبوا به، اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو میرے آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ گے، چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے پناہ کی محبت تھی، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی محبت کی بنیاد پر کہا کہ تم اس کو لے کر کے چلے جاؤ گے، یہ تو غم ہے، اور ڈر کا اظہار کیا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ بھیڑیے کا تذکرہ یہاں کیوں آیا؟ تاریخ روایات کے اندر ملتا ہے کہ ارض فلسطین میں، ملک فلسطین جو آج کا ہے یا جو مقبوضہ فلسطین ہے جس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا ہے، جان بوجھ کر ظلم کی بنیاد پر جہاں قبضہ کر کے وہاں کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اب تو وہاں بھیڑیے نہیں ہوتے، مگر ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں پر بے پناہ بھیڑیوں کی وہ آماج گاہ تھی اور وہاں پر بھیڑیے بے شمار تعداد میں رہا کرتے تھے۔ اور مفسرین اکرام ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب بھی دکھائی دیا تھا۔ خواب میں دیکھا تھا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر حضرت یعقوب کھڑے ہیں اور پہاڑ کے دامن میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ 10 بھیڑیے ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر انہی بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف کو بچا لیا اور ان کو زمین کے اندر چھپا دیا، جس کی تعبیر بعد میں
یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ 10 بھائی بھیڑیے تھے، مگر ان میں سے ایک بڑے والے جن کا نام یہودا یا روبیل ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے یوسف کو قتل سے بچا کر کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت یعقوب اس خواب کی بنیاد پر یہ جانتے تھے کہ بھیڑیے تعبیر میں میرے ہی بیٹے ہیں، مگر کھل کر کے پیغمبرانہ شان سے اس بات کو اپنے بیٹوں کے سامنے نہیں کھولا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا جائے، اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم نوجوان ہیں، جسم کے اندر طاقت ہے، ہٹے کٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم ہٹے کٹے ہیں، اگر بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہماری طاقت کا کیا فائدہ؟ اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو نقصان میں ہیں، اس طاقت کا کیا فائدہ؟ اور روایات کے اندر آتا بھی ہے کہ حقیقتاً وہ لوگ جسامت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی تھے، اچھے خاصے لمبے چوڑے تھے، جوانی کی حالت تھی اور انہیں اس پر ناز بھی تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میرے ہی بیٹے میرے ایک چھوٹے بیٹے کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اس بات کو جو خواب کے اندر دکھائی دی تھی ان کے سامنے واضح نہیں کیا، کھولا نہیں۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہیں اولاد کے سامنے ذکر کروں، ان کی دل شکنی نہ ہو جائے، دل ٹوٹ نہ جائے، جس کی بنیاد پر وہ یوسف سے اور حسد کرنے لگیں اور حسد بڑھ جائے، اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر، کوئی نہ کوئی موقع تلاش کر کے یوسف کو قتل کر دیں۔ یہ بات ہو گئی، آ کر کے درخواست کو رکھا، کچھ وہاں باتیں ہوئیں، اجازت مل گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلنے لگے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، وہاں سے لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے۔ یعقوب علیہ السلام گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ جب تک یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں بھائی یوسف کے ساتھ رہے تو روایات کے اندر آتا ہے کبھی ایک بھائی اپنے کندھے پر اٹھاتا حضرت یوسف کو، کبھی دوسرا بھائی اٹھاتا۔ جیسے ہی باپ کی نگاہ یعنی حضرت یعقوب کی نگاہ سے اوجھل ہوئے، تاریخی روایات کے اندر آتا ہے اور بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جس بھائی کے کاندھے پر حضرت یوسف بیٹھے تھے اس نے اوپر سے ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے بھی جھڑک دیا، تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی ڈانٹ دیا، سب سے کہتے رہے، کسی نے رحم نہیں کیا، کسی نے رحم نہیں کھایا۔ آخر میں بڑے بھائی یہودا کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ مجھے آپ کے سپرد والد صاحب نے کیا تھا۔ یہودا کو ان کا وعدہ اور عہد و پیمان یاد دلایا تو بڑے بھائی کے دل میں رحم آیا۔ انہوں نے دوسرے 9 بھائیوں سے کہا، چھوڑ دو، معصوم بچہ ہے، اس کے باپ کے پاس اسے واپس کر دو، قتل نہ کرو، میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ جب ان 9 بھائیوں کو یہ لگا کہ یہودا یوسف کو بچا کر ابا جان کے حوالے کر دے گا تو یہودا کے لیے حضرت یعقوب کے دل میں محبت اور عزت بڑھ جائے گی، تو وہ کہنے لگے اگر تم بھی ہمارے راستے میں آئے تو ہم تمہارے قتل سے بھی گریز نہیں کریں گے، ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہودا کو لگا کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد یہ رائے دی کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، اور یہ کہا کہ پاس میں ہی ایک ویران کنواں ہے جہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں اور خطرناک زہریلے جانور ہیں، یا تو کوئی ان میں سے کھا جائے گا، اس کا قصہ تمام ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ بھی خون میں نہیں سنیں گے اور ہمارا ارادہ بھی پورا ہو جائے گا، ہم اپنے مشورے پر بھی عمل کر لیں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، کنویں کے اندر ڈال دیا۔ واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو وحی بھیجی، ہم نے یوسف کو وحی کی۔ مفسرین اکرام بلکہ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس وحی سے مراد نبوت والی وحی نہیں ہے، یہ اصطلاحی وحی سے الگ ہے، یہ الہامی وحی ہے کہ اللہ نے یوسف کے دل میں وحی کی۔ اب اس کے اندر
روایات الگ ہیں کہ وحی پہلے آئی یا کنویں میں گرنے کے بعد آئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب کنویں میں ڈول میں بٹھا کر ڈال دیا گیا اس کے بعد وحی آئی تسلی دینے کے لیے اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ ہم آپ کو یہاں سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایک ملک کا بادشاہ بنائیں گے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وحی آئی گرنے سے پہلے، کنویں کے اندر ڈالے جانے سے پہلے، کہ یوسف گھبرانا نہیں ہے، اور یہ کہا گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، تم ان کو یعنی اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے، ضرور بالضرور بتاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ، یہ جو تمہارے ساتھ یہ سازش کر کے اب تمہارے باپ سے جدا کر کے لے کر آئے ہیں، ہذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس پوری داستان کو تم انہیں سناؤ گے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے ہوا وہ آگے داستان میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔